کہ جو آدمی کسی عالم کی شان میں گستاخی کرے اور اس کے علم کو حقیر سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عالم کی شان میں اس کے علم کی وجہ سے اس کے علم کو حقیر جانتا ہے اور پھر گستاخی کر رہا ہے تو فرمایا کہ ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی خدمت کرو۔ جن لوگوں نے، جن گھروں میں، جن خاندانوں میں علماء کی قدر کی، ان کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ حافظوں کو پیدا فرماتا ہے، علماء کو پیدا فرماتا ہے، اور جو ناقدری کرتے وہ محروم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کے گاؤں میں یہ مدرسہ ہے، آپ کے گاؤں میں یہ مدرسہ ہے، اس کی قدر کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اس میں بھیجنے کی فکر کرو۔ اور ان بچوں کو جب آپ بھیجو گے یہ بچے قرآن کے حافظ بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد میں جب آپ کی روح تڑپ رہی ہوگی، پھر دلا رہی ہوگی یہ قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو پہنچے گا۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بس ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بہت غور سے سنو۔ دیکھو ایک آدمی کے انتقال کا زمانہ قریب آ گیا، بیوی حاملہ ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، یہ امانت ہے، ایک کام کرنا کہ اگر یہ مکتب اور مدرسے بڑا ہو جائے، پیدا ہو جائے تو اسے مکتب اور مدرسے میں لے جا کے داخل کر دینا۔ چنانچہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ اس بچے کو ہاتھ پکڑ کے قاری شرافت کی خدمت میں اور ان کے بچوں کی خدمت میں لے کے آئی۔ آپ کے قاری صاحب آپ جانتے ہو کہ اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ یتیم ہے، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اگر بچہ پیدا ہو تو آپ اس کو مکتب اور مدرسے میں داخل کر دینا۔ کہا کوئی بات نہیں، لے گیا۔ قاری صاحب نے اپنے سامنے بٹھایا، پیار سے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور شفقت سے ہاتھ رکھنے کے بعد میں چپکارا قریب بلایا۔ آج تو کیفیت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کسی یتیم کے سر کے اوپر کو ہاتھ پھیرا نا تو جتنے بالوں کے اوپر کو ہاتھ پھر گیا اتنی نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ آج تو یتیم کے مال کو ہڑبڑنے کے، یتیم کے مال کو کھانے کی، اس کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے خاندان کے بڑوں 6 بھائی تھے، بہت غور سے سنو۔ اب 6 بھائی تھے، ان میں ایک جو ہے وہ ایسے تھے، ایک غریب کا، بیچارے کا، فقیر کا ناج جو ہے وہ اوپر چھت پہ تھا، اس نے اسے بوری بھری اور اٹھا کے دکان پہ بیچ دیا۔ پتا چلا وہ دوسرے بھائیوں کے پاس میں آئے گا، بھائی آگے ہمارے بھائی نے ہمارا ناج جو ہے وہ بیچ دیا ہے۔ بھائیوں نے اس کو بلایا، وہ تو یتیم بچے ہیں، تمہیں ترس کھانا چاہیے تھا، غریب ہے، یتیم ہے، تم نے ان کے ناج کو بیچ دیا۔ تو جواب کیا دے رہا؟ کہنے لگے بھائی امیر کہاں پھنستا ہے، پھنسنے تو بری ہوئی ہے، امیر کی دروازے کوٹھے پہ کہاں چلا جا رہا ہے؟ امیر نہیں پھنستا، غریب ہی پھنستے ہیں۔ تو آج تو غریب کو، یتیم کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ خاموشی کے ساتھ میں ایک طرف کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹا تم مایوس کیوں کھڑے ہو؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا نہیں ہے، میرے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں کہ میں ان کے ساتھ میں کھیل سکوں۔ تمہارے تو کپڑے بھی ویسی تھا، اللہ کے نبی کوئی کپڑے لانے والا بھی نہیں۔ آپ اس کو اٹھایا، سیدھے حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے، فرمایا کہ اس کو غسل کراؤ، بہترین کپڑے پہناؤ، اور اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں پھر ان کے بچوں کے وہاں سے گزرے تو تمام کے تمام بچے اس بچے کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے اور اللہ کے نبی بھی اپنا بیٹا بناتے، اپنے کندھے کے اوپر سوار کر لیتے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا بیٹا آج سے عائشہ تمہاری اماں اور آج سے محمد تمہارے ابا۔ یتیموں کا خیال ہے۔ تو میں آج کر رہا تھا تو قاری صاحب کی خدمت میں پہنچی، عرض کیا قاری صاحب کو کچھ پڑھا۔ قاری صاحب نے اس کو کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان
کتابوں میں لکھا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ اپنے فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا جائے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس ننھے اور معصوم سے بندے کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا کر رکھا ہے، اس کا ننھا سا بچہ، اس کا معصوم سا بچہ، اس کا چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے اور مجھ سے درخواست کر رہا ہے اللہ تو مہربانی کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے اور اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا رکھا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، جاؤ میں نے اس کے باپ کے عذاب قبر کو ختم کروا دیا۔ مسلمانوں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے عذاب قبر کو ختم فرما دیا۔ آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن ہوگا، آپ کا بچے کے سینے میں قرآن ہوگا، زبان پہ قرآن ہوگا، علماء بتائیں گے آپ کو کہ کل قیامت کے میدان میں اس کے باپ کے سر پر ایسی پگڑی باندھی جائے گی کہ چاند اور سورج کی روشنی اس کے سامنے مطلب پڑ کے رہ جائے گا۔ اس لیے آپ فکر کرو، کمائیں لاکھ اور دن صبح اور شام کمانے میں لگے ہوئے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس اسی طرح سے پھنس جائے۔ میں ایک واقعہ سنا دیا کرتا ہوں، بہت اگرچہ اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں، لیکن عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اتنا عمدہ ہے کہ آپ غور کریں تو یقیناً آپ کی زندگی پلٹ سکتی اور بدل سکتی ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرنے کے بعد وہ جب چلنے لگے تو چند نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ آج مولانا کو لوٹ لو۔ اب راستے میں چلے گئے اور جانے کے بعد میں ایک درخت کاٹ کے گاڑی کے سامنے ڈال دیا، جیسے ہی مولانا کی گاڑی وہاں گئی، درخت پڑا ہوا تھا، مولانا سے کہا باہر آ گیا، باہر آ گئے۔ باہر آنے کے بعد میں عرض کیا میاں کیا ہے، کہ جو کچھ ہے دے دو۔ مولانا بھی بہت تیز سے عرض کیا بیٹو مجھے تمہاری زندگی پہ ترس آ رہا ہے، تم نے رات کی اس اندھیری میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی، سانپ اور بچھو کا خطرہ نہیں، تم دو چار روپیے لوٹنے کے چکر میں یہاں چلے آئے۔ او میرے پیارے بچوں، اللہ کی قسم آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جس سے دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی اور آخرت بھی تمہاری سمجھ جائے گی، کہے کے چکر میں لگے ہو؟ عرض کیا کہ پھر ہم آپ کو لوٹیں گے اگر آپ ہمیں ایسی بات بتاؤ گا۔ ان میں سے جو سب سے مضبوط سا تھا اس کو کہا تو آؤ، اس کے لیے کچھ شرط ہیں، بتاؤں گا لیکن کچھ شرط ہے، کہاں بتاؤ؟ کہا دیکھو اب تم یہاں سے جاؤ، گھر چلے جاؤ، جان بوجھ کر بیمار پڑ جانا، تمہارے خاندان والے گھر والے ڈاکٹر کو بلائیں گے ٹھیک مت ہونا، پھر اس کے بعد میں شہر لے کے جائیں گے ٹھیک مت ہونا، پھر اس کے بعد میں دلی یا کہیں اور لے کے جائیں گے ٹھیک مت ہونا۔ جب چاروں طرف سے مایوسی ہو جائے گی اور گھر واپس آ جاؤ گے، اس کے بعد میں پھر ساری شرافت کو یاد کیا جائے گا، اور جب میں آؤں گا مولانا کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں قاری صاحب مجھے بلائیں گے اور میں آؤں گا تب وہ نسخہ بتاؤں گا، وہ نسخہ ایسا ہوگا کہ جس سے تمہاری دنیا بھی بدلے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ ایک کام مولانا اس کام کو کرنے کے لیے تیار، گھر چلا گیا، پڑ گیا، جب آپ ایمانداری سے بتاؤ بھائیو جب 2-4 دن نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، انجیکشن لگیں گے، دوا کھائے گا، خود بخود بیمار ہو جائے گا، حالت خراب ہو گئی۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد میں وہ گھر واپس آ گیا، گھر والے کہنے لگے آج کچھ کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں اس کے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہو، مولانا صاحب کو بلا کے بھی کہا جب دوائی کام کر ہی نہیں رہی ہے تو ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہو، جادو بھی برحق ہے، بلاؤ۔ وہ اللہ والے آئے، جیسے ہی وہ اللہ والے وہاں پہنچے، اماں آئی، اب کہنے لگی مولانا صاحب میں نے اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، میں چاہتی ہوں میری جان چلی جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ باپ آیا، باپ نے عرض کیا مولانا میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میری عمر چلی جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ بیوی آئی، بیوی آنے کے بعد کہنے لگی میں نے تو دنیا میں اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، میں مر جاؤں لیکن یہ ٹھیک ہو جائے۔ بچے آئے، سب آئے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹھیک ہو جائے، ہم مر جائیں۔
مولانا نے کہا ایک کام کرو، دودھ کا پیالہ لے کے آیا، چنانچہ دودھ کا پیالہ منگوایا، کہا ابا بھی آؤ، اماں بھی آؤ، بیوی بھی آؤ، بچے بھی آؤ، خاندان والے بھی آؤ، بوڑھے بھی آؤ، جوان بھی آؤ، سب آ جاؤ۔ چنانچہ اللہ کا اکٹھا ہو گیا، عرض کیا اماں لو، اپنی جیب سے پڑیا نکالی، اس دودھ میں ڈالی، عرض کیا کہ اب اس دودھ کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی اس دودھ کو پیے گا وہ فوراً مر جائے گا اور یہ بچہ بالکل صحیح سلامت اور تندرست ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ آؤ آؤ۔ اماں عرض کرنے لگی کہ مولانا صاحب طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنے بچے کی وجہ سے جان دے دوں، لیکن دیکھو اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو یہ بیٹھا ہے، 5 بچے ہیں، اگر میں مر گئی تو یہ بدبخت اگلے ہی دن میری سوچ میرے گھر لے جا کے بٹھائے گا اور میرے ان 4 بچوں کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے گا۔ اس لیے اگر ایک مرتا ہے تو کوئی بات نہیں، 4 تو اپنوں کی پرورش کر لوں گی۔ ابا کو بلایا، ابا نے بھی انکار کر دیا، گھر والی تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، گھر والی کو بلایا تھا، آؤ تم اس دودھ کے پیالے کو پی لو، تمہارے شوہر کی جان بچ جائے گی۔ کیا میں نے دنیا میں بھی دیکھا ہی کیا ہے، اللہ نے مجھے حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، ایک گاؤں کا ہر آدمی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی اور نوجوان سے شادی کر لوں۔ کوئی آدمی اس دودھ کے پیالے کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مولانا نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا میرے محترم، یہ ہے وہ ماں، یہ ہے وہ باپ، یہ ہے خاندان قبیلے کے وہ لوگ، یہ ہے بیوی کہ جس کے لیے تم نے حلال کو حلال، حرام کو حرام کچھ بھی نہیں سمجھا ہے۔ دوسروں کی دوڑ کاٹی، اینٹ لے گیا، اپنے کھیت سے گنا نہیں توڑے گا، دوسرے کے کھیت سے گنا توڑے گا، دوسرے کے طرف سے پھل توڑے گا، اپنے سے نہیں توڑے گا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، وہ آدمی گئے، آپ گئے، آپ نے اس کے کھیت سے گنا توڑ لیا، وہ گیا، اس نے آپ کے کھیت سے توڑ لیا، حالانکہ ایک اس سے پھٹ گیا، ایک آپ۔ اگر آپ اپنے سے توڑ لیتے تو کیا آپ بھی حرام کا چوس رہے، وہ بھی حرام کا چوس رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، ان کی زندگی میں علم آئے گا، حلال اور حرام کی تمیز آئے گی، اور جب ان کی زندگی میں علم آئے گا، بچیاں بھی آئیں گی، بچوں کی زندگی میں علم آئے گا تو گھروں کا ماحول درست ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بڑے ادب اور احترام سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ارادہ کر کے اٹھیں، وعدہ کر کے اٹھیں۔ جو حضرات قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ آج سے پھر میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی آج سے قرآن سیکھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، اور اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بات اور یہ آگے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ اگر یہ ارادہ کر لیں، وعدہ کر لیں کہ ہمیں اپنے اس مدرسے میں بالکل بھی کچھ نہیں دینا، تعارف نہیں کرنا، 1 روپیہ نہیں دینا، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ باہر سے کوئی ایک ایسا آدمی بھیج دے گا جو پورے مدرسے کا خرچ بتا کے کوئی خود کو اٹھائے گا، وہ تو دیکھتے رہ جائے گا، دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں نے سنا ہے کہ جب سہارنپور کی جامع مسجد بننے لگی، ایک کمیٹی بنی، وہ چندہ اکٹھا کرنے لگی، گھر گھر جا کے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایک سہارنپور کے جو سب سے بڑے نواب تھے ان کی خدمت میں پہنچے، آگے کہ نواب صاحب آپ بھی کچھ دے دو، آپ بھی دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ایک کام کرو، جتنا تمہارے پاس ہے اس کو لگا دو، جب کمی پڑے گی میرے پاس آ جانا، جب کمی پڑے گی تب آنا۔ اللہ کا کرم، اس کا فضل یہ ہوا کہ مسجد بن کے تیار ہو گئی، نماز کا افتتاح ہو گیا اور سب لوگ مسجد آباد ہو گئی۔ اس کے بعد میں وہ نواب صاحب اپنے خادموں سے کہتے ہیں میاں وہ مسجد والے آئے تھے، اس کے بعد ہمارا کچھ پتا نہیں۔ خادموں نے کہا، غلاموں نے کہا میاں مسجد بھی بن گئی، نماز کا افتتاح بھی ہو گیا، تو آؤ ہمارے پاس کہ اللہ نے آپ کے مال کو، آپ کی دولت کو، آپ کے روپیے کو، آپ کے پیسے کو وہاں لگانا مقصود نہیں تھا، اللہ کے بارگاہ میں وہ مقبول نہیں تھا، اس لیے اللہ نے آپ کا 1 روپیہ 1 بھی پیسہ نہیں دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ آپ کا پیسہ، آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کی آبرو
ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، مدارس کے لیے، اکابر کے لیے، علماء کے لیے اگر قربان ہو جائے تو سب سے بڑی اور سعادت کی بات ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے دروازے پہ آئیں ان کی عزت کرو، احترام کرو، ادب سے پیش آؤ، اور جب یہ آپ سے تعاون جان کا مانگے جان دو، مال کا مانگے مال دو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔